الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ، یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ کل چونکہ 14 اگست ہے، 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ یہ ملک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر
کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ جنگ بدر کا نقشہ اللہ نے قرآن میں یوں کھینچا، لقد نصرکم اللہ ببدر، کہ بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے۔ اور دوسری آیت میں یوں فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم کم تھے، مستضعفون فی الارض، تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تم پر حملہ کر کے تمہیں روند ڈالیں گے، فآواکم، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ، اللہ نے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، ایک معاش کی فکر سے آزاد ہو جانا، آپ کی معیشت اور اکانومی مضبوط ہو، اور ایک امن۔ انہی دو نعمتوں کو 30ویں پارے میں سورہ قریش میں اللہ نے بتلایا کہ عبادت کرو اس گھر والے کی جس نے بھوک میں کھلایا، خوف میں امن دیا۔ انہی دو چیزوں کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ انہی دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں اللہ نے کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب شکر کیا ہے؟ اس کو ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے، لیکن وہ شکر جس کو اللہ نے شکر کہا کہ جس نے نعمت دی اس کی منشا کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرو۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو نعرہ لگایا گیا، اس ملک کے لیے لوگوں نے جس نیت سے قربانیاں دی، وہ ایک نیت تھی کہ ایسا ٹکڑا مل جائے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، غلامی کسی کی نہ ہو، ہم کسی کے محکوم نہ ہو، وہاں رشوت اور سود کا نظام نہ ہو، وہاں قتل و غارت گری نہ ہو، وہاں فحاشی، بے حیائی، عریانیت نہ ہو، وہاں پر تعصب نہ ہو، لسانیت نہ ہو، قومیت نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، وہاں قرآن اور سنت کی بالادستی ہو۔ اس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، اور اپنے وطن سے محبت کرنا اور اپنے وطن کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ میرے آقا نے بھی جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو دعا کی کہ کتنا خوبصورت ہے یہ ہمارا مکہ، کتنا مبارک ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی نہیں نکلتا۔ پھر آقا جب مدینے گئے، وہ بھی اپنے دین کو بچانے کی خاطر ہجرت کی۔
ایک ہجرت ہوتی ہے عارضی ہجرت جو صحابہ نے حبشہ کی پھر وہاں سے واپس آئے. ایک ہجرت ہوتی ہے مستقل وطن بنا لینا. مدینے کی ہجرت مستقل تھی، دین کو بچانے کی خاطر آقا اور صحابہ نے جو مدینے کی ہجرت کی تو مستقل مدینے کو وطن بنا لیا. وہ مدینے کی ہجرت بھی دین کو بچانے کے لیے تھی، اور الحمدللہ پاکستان بنتے وقت جو ہجرت تھی وہ بھی وطن کیوں نہیں، اسلام کو بچانے کی خاطر تھی. اور پاکستان کی طرف بھی جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ مستقل وطن بنا لینے کی نیت سے کی تھی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وطن کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نوح علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. تو ہم بھی دعا کریں اور حکمران یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کریں جس مقصد کے لیے یہ ٹکڑا وجود میں آیا تھا. یا اسلامی قوانین ہو یا حدود کا نظام ہو، شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، زنا غیر شادی شدہ کرنے والے کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ زنا کرنے والے کو رجم اور سنسار کیا جائے، پاک دامن عورت پر الزام لگانے والے کو حد قذف 80 کوڑے مارے جائیں، چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے، ڈاکہ کرنے والے کے ہاتھ اور پاؤں کو جانب مخالف سے کاٹا جائے، اور قصاص کا نظام ہو، قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے، تعزیرات کا نظام ہو. حکمران یہ کوشش کرے اور اہل علم مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے، اپنی زندگیوں کو وقف کر دے. اور عام مسلمان اپنے بدن میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں اسلامی قوانین کو نافذ کرے. ہم صرف حکومت کو مورد الزام ٹھہرا کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اپنے اس 6 فٹ 5 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ کرنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کسی پولیس نے آپ کو نہیں روکا، کسی فوج نے آپ کو نہیں روکا. آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے؟ آپ سنت بال کیوں نہیں رکھ رہے؟ آپ سنت کے مطابق عمامہ کیوں نہیں پہن رہے؟ آپ سنت کے مطابق لباس کیوں نہیں پہن رہے؟ آپ سود اور رشوت سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا پا رہے؟ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ سنت کے مطابق شادی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اپنے گھروں میں ڈرامے اور فلمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے موبائل اور فیس بک اور یوٹیوب پر خلاف شریعت چیزوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بدن پر اسلام نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ یہ تو بہانہ ہے جی، حکمران ایسے ہیں. اپنے گھر کی 4 دیواری میں اسلام پر چلنے میں کیا چیز آڑے آئی؟ اپنی دکانداری اور کاروبار کو سنت کے مطابق کرنے سے تمہیں کس نے روکا؟ یہاں ہماری زبانیں بند ہو جائے گی، جواب نہیں بن پائے گا، اور یہ خطرے کی بات ہے.
تو دعا سب کرے اس ملک کے لیے، لیکن حکمران اسلامی احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، علماء اصلاح اور جوڑ کی کوشش کریں، اور عوام اپنے بدن، اپنے گھر، اپنی دکان پر اسلامی احکامات کو نافذ کریں، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، لائٹنگ کرنا، بیجز لگانا، جشن آزادی کا لباس پہننا، ترانے گانا، جوش و خروش تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں یہ شکر نہیں۔ شکر یہ ہے نفلی روزہ رکھ لو، نفل نماز پڑھ لو، ایک دینی تقریب منعقد کر لو، اپنے بدن پر اس اسلام کو نافذ کرو جس کے نفاذ کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی۔ میرے خیال میں، میری معلومات کے مطابق، دھرتی پر سب سے پہلے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی اور کسی نے نہیں دی۔ 1947 میں جو لاکھوں مسلمان کٹے اور بچے دو لخت ہوئے اور عورتوں کی عزتیں تار تار ہوئی اور بوڑھے لوگوں کے سامنے ان کے بچوں کو کاٹا گیا اور دریا میں ان کی لاشیں بہائی گئی اور چوک پر ان کی لاشوں کو لٹکایا گیا اور سولی پر انہیں چڑھایا گیا اور پوری ٹرینیں لوگوں سمیت جلا کر بسم کر دی گئی، اور لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، فصلوں کو چھوڑا، ایک ساتھ باغات کو چھوڑا، فیکٹریوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ باپ بچ گیا تو ماں کا پتہ نہیں، ماں بچ گئی تو بیٹے کا پتہ نہیں، بیٹا بچ گیا تو بہن کی عزت نہیں بچ پائی۔ اتنی بڑی قربانی ایک ساتھ 1947 سے پہلے نہیں دی گئی، اور مقصد صرف اسلام تھا۔ اس وقت یہ مقصد نہیں تھا کہ جی پاکستان جائیں گے، انڈیا میں ایک فیکٹری ہے تو وہاں ہمیں 2 مل جائے گی، انڈیا میں ہمارا ایک گھر ہے تو پاکستان میں 2 گھر مل جائیں گے، یہاں پر ہمارے 4 باغات ہیں تو وہاں پر 8 مل جائیں گے، یا یہ چیزیں تھی؟ نظر آ رہا تھا موت ہے، شہادت ہے، عزت داؤ پر لگ رہی ہے، لیکن یہ قربانی ایک نعرے کی بنیاد پر تھی، نوکریوں کے لیے نہیں تھی، جائیدادوں کے لیے نہیں تھی، کسی سیاسی اغراض و مقاصد کی نیت سے نہیں تھی، ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہزاروں علماء نے اس کی کمان کی تھی، ہزاروں علماء نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ہر درخت پر علماء کی لاشیں لٹکائی گئی تھی۔ آج تو اس تیسری نسل کو پتہ ہی نہیں قربانیاں کس نے دی، کیسے دی، کتنے کٹے، کتنے مرے، کتنے لٹے، کتنی عزتیں داؤں پر لگی، آج تو اس نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب اسلام کا رشتہ مضبوط ہوگا پھر لسانیت ختم ہو جائے گی، یہ پٹھان ہے، وہ بلوچی ہے، وہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، وہ سرائکی ہیں، یہ ختم ہو جائے گا، قومیت ختم ہو جائے گی، رنگ اور نسل کا فرق ختم ہو جائے گا جب ہم اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا رشتہ جب مضبوط ہوگا
تو بہرحال یہ ملک آیا تھا کلمے کے نام پر وجود میں. کلمے کے تقاضے کیا ہے؟ نماز کا نظام ہو، روزے کا نظام ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، حج اور عمرے کا نظام ہو، تبلیغ اور جہاد کا نظام ہو، عقائد بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، معاملات بھی ہوں، معاشرت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی نظام بھی ہو. یہ مقصد تھا. آیا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جواب نفی میں آئے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی سے یہاں پر خلافت کا نظام نافذ ہوتا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم کسی کو زمین پر قدرت اور قبضہ دیں تو سب سے پہلا کام اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کا شعبہ ہو، ونہوا عن المنکر، نہی عن المنکر کا شعبہ ہو. یہ قرآن میں اللہ بتلا رہا ہے. آج آپ کہیں سے بھی قرآن کھولیں، کہیں سے بھی کھولیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے. جو قرآن میں ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 7 منزلوں میں 6666 آیات میں کروڑوں حروف میں آپ قرآن کہیں سے بھی کھولے اور اس کا ترجمہ دیکھے. جو قرآن میں ہے وہ ہم میں نہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں. نظام کیسے بدلے گا؟ اس ملک کے آئین میں یہ بات تھی کہ حکمرانی قرآن و سنت کی ہوگی. قرآن و سنت کے منافی کوئی نظام نہیں بنایا جائے گا. تو بہرحال اسلام کا رشتہ، وہ رشتہ جس میں منسلک سارے انسان ایک جسم کی طرف، ایک جسم کی طرح. اسلام وہ چٹان جس پر اس ملک کی عمارت استوار ہے. اسلام وہ لنگر جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر، وہ خدا کی کتاب قرآن ہے. ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت. جب یہ بن جائے تو پوری دنیا میں مسلمان کی حکمرانی ہوگی. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. کلمہ بھی، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ساری چیزیں ایک ہیں. آج مسلمان ایک نہیں ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اسلام کا رشتہ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا. تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا. یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو. میں کچھ واقعات آپ کو سناؤں گا کہ اس ملک کے مارز وجود میں آنے کی خاطر قربانیاں کتنی دی گئی، اور حوالوں کے ساتھ سناؤں گا، ہوائی باتیں نہیں کروں گا. ایک واقعہ ایک کتاب میں مظالم کی کہانی خود مظلوموں کی زبانی، اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنی داستان بیان کی کہ جب ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا، شمالی ہندوستان میں وہ رہتے تھے، پاکستان بن گیا، پاکستان کی طرف آنے کا پورے خاندان سمیت ارادہ کیا. ہندوؤں کو پتہ چل گیا، بھالے اور نیزے اور تلواریں اور چھرے لے کر، کلہاڑیاں لے کر وہ آ گئے. انہوں نے خاندان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا. عورتوں کی عصمت دری ہوئی.
جب ہندو میری طرف آنے لگے تو میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اس ہندو نے آ کر کلہاڑی کے وار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا اور میرے بھائی کو کاٹ دیا، اور پھر یہ کہا ہنس ہنس کر کہ مجھے پتا ہوتا ایک وار سے تیری گردن کٹے گی، میں اپنی کلہاڑی کو تیرے خون سے ناپاک نہ کرتا، اب مجھے سوتر کرنا پڑے گا، گنگا میں اس کو پاک کرنا پڑے گا. کہ ہمارے پورے خاندان کو کاٹ دیا گیا. ہوشیار پور ایک علاقہ تھا، چوک سے راجہ ایک جگہ تھی، وہاں پر سکھوں نے ہندوؤں نے حملہ کیا. مسلمان اپنے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ لڑے. پہلے دن 50 نوجوان شہید ہوئے اس گاؤں کے، دوسرے دن 60 شہید ہوئے. پھر اس کے بعد ایک نوجوان کو کاٹا گیا، اس کی گردن سے خون کے فوارے نکلنے لگے. اس کے بچے نے گھر سے اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھا، کسی طرح گھر سے باہر نکل گیا، ابو ابو پکارتے ہوئے. ہندوؤں نے اس بچے کو پکڑا اور کہا مسلمانوں آج ہم تمہارے اس مسلح بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تم بھی دیکھنا. کہا اس بچے کو یوں ہوا میں اچھالا اور نیچے نیزے پکڑ لیے، وہ نیزہ اس کے پیٹ میں گھس گیا اور پھر لاش کے مسئلے کیے تھے. ایک عورت نے اپنا واقعہ لکھا کہ میرے والد کو شہید کر دیا، 7 بھائی تھے وہ لڑتے لڑتے کٹ گئے، چچا کو مار دیا، چچا کے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، 3 بہنیں اپنی عزت بچاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئی، والدہ کو بھی قتل کر دیا. اور پھر میرے قریب آئے، میں نے 2 کو تلوار کے وار سے زخمی کیا، اس کے بعد میرے پیٹ کو بھی چیر دیا گیا. مرتے ہوئے اس نے کہا تھا پاکستان کو میرا سلام پہنچا دیجئے. ایک خاتون نے اپنے زیورات اس کانوائے اور قافلے کے حوالے کیے تھے کہ جب پاکستان بنے گا جہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا تو اس میں میرے یہ زیورات اور میرا خون بھی شامل کر دیا جائے. مہاجرین فیروز پور سے ٹرین میں قصور آ رہے تھے، وہاں پر جب اسٹیشن پر ٹرین رکی تو بوگیوں میں صرف لاشیں تھی، جلی ہوئی، کٹی ہوئی، مسلح کی ہوئی. ایک بوگی میں صرف بچوں کو ڈالا گیا تھا، 1 سال سے 5 سال تک کے بچے تھے، انہیں قتل نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زندہ لاشوں کی طرح پاکستان میں دھکیل دیا گیا تھا. یہ منظر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے حوالے موجود ہے. آج ہمیں اس ملک کی قربانیوں کا پتہ نہیں، اس ملک کی اہمیت کا پتہ نہیں، اس ملک کے جو ہیروز گزرے ہیں ان کا پتہ نہیں. جتنے بھی حکمران کرپٹ ہو جائے، جتنی بھی خیانت ہو جائے، جتنی بھی یہاں پر بے دینی کی تحریکیں چلے، لیکن اس ملک کا مقصد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس ملک کے بننے کا مقصد صرف ریاست مدینہ تھا. اس ملک کی ہجرت مدینے کی طرح مستقل ہجرت تھی، اور اس ملک کا قیام 27 رمضان کو وجود میں آیا تھا، اور اس ملک کے لیے ہمارے بڑے اکابر نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے. اس ملک کی خاطر لوگوں نے گھروں کو چھوڑا تھا، لوگوں نے جائیدادوں کو چھوڑا تھا، لوگوں نے فصلوں کھیتیوں باغات کو چھوڑا تھا، لوگوں نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، لوگوں نے اپنے جسموں کو زخمی کرایا تھا، لوگوں نے اپنے ہاتھ پاؤں توڑوائے تھے، عورتوں نے اپنی عصمت دری کی قربانیاں دے دی تھی، مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال ہوا تھا، مدرسوں کی دیواروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، بوڑھے لوگوں نے پیاسے رہ کر پیدل ہجرت کی تھی. میرے دوستو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس لیے اس ملک کو انشاءاللہ ایک دن اللہ اسلام کا قلعہ بنائے گا، اس ملک میں خلافت کا نظام ایک دن قائم ہوگا، اس ملک میں لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج
گونجتے رہیں گے، اس ملک کے منبر و محراب سے جہاد کی بات ہوتی رہے گی، حق و صداقت کی بات ہوتی رہے گی، یہود و ہنود کی سازشوں کو آشکارا کیا جاتا رہے گا، IMF اور ورلڈ بینک کی دوغلی پالیسیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اس ملک کے روڈوں پر علماء کا خون بہتا رہے گا، پابند سلاسل ہوتے رہیں گے، لیکن ہم نہ اپنی تاریخ کو بھولیں گے، نہ اپنے مشن کو بھولیں گے، نہ اپنے اکابرین کی قربانیوں کو بھولیں گے، اور نہ محمد الرسول اللہ کی حق گوئی کو بھولیں گے۔ آج ہم بھی عزم کریں، ہم نے اس ملک کے لیے ہر شعبے میں کردار ادا کرنا ہے، اس ملک کا دفاع کرنا ہے، نظریاتی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر بھی۔ کوئی اس ملک کے خلاف بات کرے، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوگا، کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی توہین کوئی برداشت نہیں کرتا۔ دھرتی ہماری ماں ہے، پاکستان ہماری ماں ہے، پاکستان کا ٹکڑا اب بھی وہ ٹکڑا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کو جگہ دینے والا پاکستان ہے، سب سے زیادہ مسجدیں پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ مدرسے پاکستان میں ہیں، سب سے بڑا تبلیغ کا نظام پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ جہاد کی تحریکیں پاکستان سے اٹھی ہیں، سب سے زیادہ دینی کتابیں پاکستان میں لکھی گئی، سب سے زیادہ حج عمرہ کرنے والے پاکستانی ہیں۔ پوری دنیا میں آفت آئے سب سے زیادہ ڈونیشن کرنے والا کراچی ہوتا ہے، کراچی کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، بڑے بڑے اکابر کی دعائیں اس ملک کے ساتھ ہیں، ہم نے گھبرانا بھی نہیں، ہم نے مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن ہم نے سست ہو کر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ یہاں جاری، کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، لیکن اس آزادی میں ہم شریعت سے آزاد نہ ہوں۔ اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آزاد ہو، نہ اللہ کا حکم مانو، نہ نبی کی بات مانو، نہ علماء کی بات مانو، نہ جو ہے وہ سنت رسول کو دیکھو، آپ سب کچھ کرنے میں آزاد ہو، ایسا نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب ہم اسلام پر چلنے میں آزاد ہیں، ہم حق کی بات کرنے میں آزاد ہیں، ہم سنت حلیہ اختیار کرنے میں آزاد ہیں، ہم قرآن و سنت کے نظام پر چلنے میں آزاد ہیں، ہم معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے شکنجے سے آزاد کر دیں۔ آپس میں لسانیت، قومیت، سیاست، مسلکی فرقہ بندی، اونچ نیچ، ذات پات، کالا اور گورا، امیر اور غریب، کالا اور سفید، پنجابی اور بلوچ، سندھی اور مہاجر، پٹھان اور دوسری قوموں کے امتیازات ختم کر دے۔ ہم سب مسلمان ہیں، وہ افریقہ میں ہو، وہ ایشیا میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، وہ کسی بھی قوم کا ہو۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ الحمدللہ جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تھا، اس قوم نے اس کو اپنا درد محسوس کیا تھا، اپنے دروازے کھولے تھے، اپنے آنگن خالی کیے تھے، اپنی باہوں کو پھیلایا تھا، اپنی دعاؤں میں انہیں شامل کیا تھا، مالی تعاون کیا تھا۔ آج باطل سازش کرتا ہے ان بھائیوں کو لڑانے کی، لیکن خدا را آپ اس سازش اور فتنے کا شکار نہ ہو۔ مسلمان جہاں پر ہیں ہمارا بھائی ہے، اور دھرتی کے سینے پر مسلمانوں کا اس وقت کا مضبوط ملک جو کفر کی آنکھوں میں کانٹا ہے وہ یہ آپ کا پاکستان ہے۔ اے اللہ اس ملک کو سلامت رکھ، شاد و آباد رکھ۔
تک خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، نہ آئے جس میں خزاں کا موسم ہمیشہ گلشن بنا رہے ہیں، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔